السلام علیکم جی فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعارف قرآن، قرآن مجید۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس پر بات کریں گے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ تعارف قرآن۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے ہماری یہ مقدس کتاب ہے، قرآن پاک۔ اس کو ہم قرآن پاک، قرآن مجید بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن حکیم بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن فرقان بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی ناموں سے ہم اس قرآن پاک کو نام سے پکار سکتے ہیں، کئی ناموں سے۔ اوکے، تو یعنی کہ قرآن حکیم یا قرآن مجید یا قرآن مبارک، قرآن العزیز، قرآن کریم، قرآن مبین، اس کو کئی کئی ناموں سے ہم پکار سکتے ہیں۔ اوکے، یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن مبارک، قرآن عزیز، قرآن الکریم، قرآن المبین، ہم اس کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ اوکے، تو قرآن کا جو ہے لفظ قرآن، اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن، اس سے جو زیادہ اقوال مشہور ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ قرآ سے نکلا ہے یہ لفظ، اور قرآ کے معنی ہے پڑھنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اوکے، اور یہ کہ اس کو زیادہ مشہور یہی قول ہے کہ یہ لفظ قرآ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، اسی سے ہم اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اوکے، اور یہ ایز آس آبجیکٹ یعنی کہ مفعول کے طور پر یہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے قرآن پاک۔ اوکے ہو گیا۔ اب قرآن پاک کی ہم اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھی ہے لفظی معنی، قرآن پاک کا لفظی معنی کیا ہے۔ اب قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف میں یہ ہے وہ آخری الہامی کتاب جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ اس میں کئی باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی وہ بات کہ یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک۔ اس سے پہلے زبور، انجیل، تورات شریف یہ نازل ہو چکی تھیں، یہ کتابیں، یہ مقدس کتابیں نازل ہو چکی تھی، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ایز اے مسلم۔ لیکن چونکہ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور یہی تا قیامت چلے گی، کیونکہ جو زبور، انجیل اور تورات شریف کتابیں ہیں جو یہ نازل ہوئی تھی، وہ صرف مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی برحق ہیں کتاب، لیکن اپنے وقت کے مطابق، اپنے دور کے مطابق یہ برحق تھیں۔ اب ہم قرآن پاک کے تحت اپنی زندگی بساریں گے، یعنی کہ اب قرآن قیامت تک جو ہماری کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ اوکے، تو قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے الہامی۔ الہامی کہتے ہیں جو آسمانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو قرآن پاک الہامی، جو زبور، انجیل، تورات شریف وہ بھی الہامی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک بھی الہامی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے۔ اوکے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، کہ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نیا یا جو بھی جو لوگ کہتے ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں یا پھر اس کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نبی تو ہاں 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 ہم مانتے ہیں کہ نبی حضرت محمد ہی ہیں، لیکن ان کے متحد ہے کہ چھوٹے نبی ایسے ایسے، یہ بہت نا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ ایسی تعریفیں گھر اپنے پاس گھر گھر کر لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں، نبی کی یہ تعریف ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اوکے، ان پر 23 سال کی مدت میں، 23 سال 23 کی سال کی عمر ہے، یعنی اتنا عرصہ لگا تھا قرآن پاک کو نازل ہونے، مکمل لگا تھا، مکمل نازل ہوا تھا۔ اوکے، تو اس کے قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف میں ایک اور مشہور تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو معجزہ ہے، جیسے جسے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یعنی کہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلے یہ دیکھ رہے کہ معجزہ کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے معجزہ، اوکے، ایک ہوتی ہے کرامت، جو ہوتا ہے نا نبیوں سے کوئی کام صادر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ کو جو ولیوں سے یا صحابہ سے یا اہل بیت سے کوئی کام سرزد ہو، اس کو ہم کرامت کہیں گے۔
جو معجزے کا لفظ ہے وہ صرف نبیوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اوکے. اس کے بعد صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، اگر وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اس کو یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اوکے ہو گیا. اب اس کو ہم قرآن کے دیگر نام ہے، قرآن پاک کو ہم کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں. اوکے. یعنی کہ ہم قرآن پاک ایک نام ہے قرآن البرہان، یعنی کہ قرآن کا ایک نام ہے برہان ہے. اسی طرح اس کا نام سیکنڈ نام ہے الکتاب ہے. اچھا، برہان کے کیا مطلب ہے؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلائل، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے ہماری کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، اس میں دلائل ہیں کہ دلائل کے ساتھ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کی ہر آیت کی، ہر صورت کی، ہر منظر کی اپنی اپنی ایک الگ سے دلیل ہے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے نازل کی گئی ہے، کس کی تعریف میں، کس کی مذمت میں، کس کی نفرت، کس کی مذمت میں یہ آیت نازل کی گئی ہیں. یہ دلائل کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو بھی اس میں آیات ہیں. آگے سیکنڈ نیم ہے اس کا الکتاب. الکتاب کا مطلب ہے کہ پڑھنے والی، یعنی کہ قرآن پاک دنیا میں پڑھے جانے والی سب سے زیادہ کتاب ہے، اور جس کتاب کو یعنی کہ جس بک کو نام دیا جاتا ہے کتاب کا، وہ اصل میں قرآن ہے. یعنی کہ اگر قرآن کو ہم کہیں گے یہ کہ کتاب نہیں ہے، باقی سب کتابیں ہیں، تو یہ کہ کہتے ہیں اپنی طرف سے ماڑی گل ایسے ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے. الکتاب کا مطلب ہے کہ پڑھی جانے والی قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس قرآن کو الکتاب کا نام دیتے ہیں کہ در حقیقت، در اصل جو حقیقی کتاب ہے وہ قرآن کی حکیم ہی کتاب ہے. اوکے. اب تھرڈ نیم ہے تذکرہ. تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے عبرت اور نصیحت کا سامان فراہم کرنے والی کتاب، کہ اس میں آیات میں، رکوع میں، یعنی کہ جو بھی منزلیں ہیں، صورتیں ہیں، ان میں نصیحت دی گئی ہے، عبرت دی گئی ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے کہ اس میں عبرت کا سامان دیا گیا. عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ روشنی دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس آیت میں یہ روشنی ہے، یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے. اگر نور سے جس سے ہمیں کیا ہے پتہ لگ رہا ہے، نور روشنی، یہ کتاب ہے جو یہ روشنی اور ہدایت دینے والی کتاب ہے قرآن پاک. اوکے. کہ زندگی کے مختلف کٹھن لمحات میں یہ ہمیں روشنی دیتی ہے کہ ہم اس اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں کیسے رہ کر چلا سکتے ہیں زندگی کو. الفرقان. فرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. یہ جو کتاب ہے یہ جہالت اور نور میں فرق پیدا کرتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. اگر الشفا، یہ جو قرآن پاک ہے ہمارا، یہ روحانی شفا دینے والی بک ہے، یہ روحانی شفا دینے والی کتاب ہے، یہ پیغام صحت دینے والی کتاب ہے ہماری جو شفا ہے. اوکے. اس لیے قرآن پاک ہم شفا کہتے ہیں، کس سے ہمیں روحانی شفا ملتی ہے، روحانی آرام ملتا ہے. آگے ہے العلم. کتاب کو ہم العلم، کتاب العلم کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں. علم یعنی کہ علم و معرفت والی کتاب. اس میں علمت اور حکمت اور معرفت کے مدنی پھول یعنی کہ باتیں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کو یہ تو میں نے کچھ بتائے ہیں، اس کو ہم کئی ناموں سے بھی پکار سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے لکھا الحکمت، قرآن الحکمت، قرآن کی حکمت ہے. اسے قرآن الہدا، قرآن ہدایت، راہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے ہماری. اسی طرح البیان، اس میں واضح بیان دیا گیا ہر چیز کا. یہ مختلف نیم ہیں اس کے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا فرینڈ، اس میں کچھ اور آپ ایڈ کر لیں کہ قرآن پاک کے جو تعارف ہے اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے نا، اس میں مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں. کہ مکی صورتیں ہیں ان کی تعداد ہے آلموسٹ 86 ہے. چونکہ قرآن پاک کی کل صورتیں ہیں 114 ہیں. 114 صورتوں میں سے جو 86 ہیں یعنی 86 صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہے 28 صورتیں یعنی کہ 28 جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اوکے.
یہ قرآن پاک کا کچھ انٹروڈکشن میں اس میں بھی آتا ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں. کیا ہے؟ 30 سپارے ہیں. 114 صورتیں ہیں ٹوٹل، جن میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کتاب میں قرآن پاک کی کل جو منزلیں ہیں وہ 7 منزلیں ہیں، یعنی 7 منزلیں ہیں. اور اس منزلیں ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے 558 رکوع ہیں. 558 رکوع ہیں، یعنی کہ 558 558 اس میں رکوع ہیں. اوکے ہو گیا. اور رکوع میں جو آیات ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس 7 آیات ہیں، جسے ہم مثال کے طور پر کل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہے. اللہ الصمد، یہ ایک آیت ہے. لم یلد، یہ ایک آیت ہے. لم یولد، یہ ایک آیت ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک آیت ہے. اس کو ہم آیت کہتے ہیں. اوکے. اور اردو میں کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی سب سے جو بڑی صورت ہے وہ سورہ ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ. اوکے. اس میں بقرہ یہ کہ گائے، بقرہ کا نام الگ سے گائے، یہ کیوں رکھا گیا یہ بھی الگ سے ڈسکشن ہے. اور اس سے سب سے چھوٹی صورت ہے وہ ہے سورہ کوثر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے. اوکے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.